اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من عذابک۔ اے اللہ، میں آپ کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ حدید۔ سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 57 ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 29 آیات ہیں۔ لفظ حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا، یعنی آئرن، اور اس کا نام اس کی آیت نمبر 25 میں آیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نازل کرنے کے بارے میں بتایا۔ اس صورت کا آغاز اللہ کی تسبیح کے الفاظ سے ہوتا ہے، اور ایسی صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے جن کی ابتدا اللہ کی پاکی بیان کرنے سے ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ٹوٹل 7 ہیں، ایک سورہ اسراء، پھر یہ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ۔ اس صورت میں بنیادی طور پر اللہ کے علم کی وسعت اور گہرائی واضح کی گئی ہے۔ صورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک اللہ کا تعارف اور اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 7 سے 12 تک ایمان اور انفاق کی دعوت دی گئی ہے اور خرچ کرنے والوں کا اجر بتایا گیا۔ آیت نمبر 13 سے 15 تک قیامت کے دن مومنوں اور منافقوں کی گفتگو اور ان کا انجام واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 16 سے 19 تک مومنین کے لیے رہنمائی اور ایمان اور انفاق کے ثمرات بیان کیے گئے اور کافروں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آیت نمبر 20 سے 21 میں دنیاوی زندگی کی حقیقت بتائی گئی اور اصل دولت اللہ کی رضا، مغفرت اور جنت کو قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 22 سے 27 تک تقدیر پر ایمان، ہر مشکل اور مصیبت میں اللہ کی مصلحت اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رہبانیت کی حقیقت واضح کی گئی۔ پھر آیت نمبر 28 سے 29 میں اللہ اور رسول پر ایمان لانا نور اور اجر کا باعث بنتا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ہدایت اور فضیلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ آئیں اب صورت کا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس صورت میں بیسیکلی اللہ کے علم کی وسعت پر انتہائی زور دیا گیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توحید اس کا بنیادی موضوع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے اور ہر چیز کی خبر ہے اس کے پاس۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام بیان ہوئے ہیں، علیم، بصیر دیکھنے والا، خبیر خبر رکھنے والا۔ تو سب سے پہلی آیت میں ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر چیز، ہر مخلوق۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت اتھارٹی والا، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم لوگ اس کو سمجھتے نہیں، یعنی ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ہر چیز جاندار بے جان اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے لہو ملک السماوات والارض، ملک کہتے ہیں بادشاہی کو، کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یعنی آسمانوں اور زمین کا اختیار، اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ یحیی و یمیت، وہی پیدا کرتا، زندہ کرتا اور وہی موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی اول، یعنی سب سے پہلے دنیا میں، کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور وہی آخر، یعنی جب قیامت آ جائے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی، جیسے سورہ رحمان میں بھی آتا ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، کہ زمین پہ جو کچھ بھی ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر، یعنی ظاہر بھی وہ ہے، ہر چیز کی کہہ لیں کہ طریقے میں، ہر چیز کے نظام میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، اور باطن، ہر چیز کے اندر پوشیدہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ علیم کا لفظ جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ جاننے والا۔ اور اسی طرح کے الفاظ پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا بھی حدیث میں ملتی ہے،
اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے تھے اور آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور آپ آخر میں سب سے اینڈ پر آپ ہی کے ساتھ بچے گی اور آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور آپ ظاہر ہیں یعنی اپیرنٹ ہیں اور آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں، آپ کے اوپر کسی چیز کی فوقیت نہیں۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور آپ ہی ہر چیز کے اندر پوشیدہ ہیں، آپ کی حکمت اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اور وہ پھر خود عرش پر ٹھہر گیا۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، يَعْلَمُ وہ جانتا ہے، ماں جو کچھ، یلجو داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں۔ اب زمین میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ جیسے پانی داخل ہوتا ہے، بیج داخل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ زمین کے اندر انسانوں کے جسم دفن کیے جاتے ہیں، وہ بھی داخل ہوتے ہیں، اور جو چیز بھی مر جاتی ہے یا جو چیز بھی خراب ہو جاتی ہے وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے، اور اس میں سے نکلتا کیا کچھ ہے؟ مثال کے طور پر پودا نکلتا ہے، نباتات وغیرہ جو اگتی ہیں، بخارات نکلتے ہیں، اور اسی طرح قیامت والے دن اس میں سے انسان بھی نکلیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی اس آیت کا اگلا حصہ ہے وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، يَنزِلُ اترنا، نازل ہونا، اور یارجو کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اوپر چڑھنا۔ جیسے عروج کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں کہ اس کا بڑا عروج ہے، یعنی وہ بہت اونچی درجے پر ہے۔ تو اب آسمان سے کیا کیا چیزیں نازل ہوتی ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے احکام لے کر، بارش نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد زمین سے روحیں اور اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سے نکلتا ہے، جو کچھ ان میں انٹر ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ دلوں کے اندر تک کے راز سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ مطلب سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایکسپلین کرنے کے بعد تو اب انسانوں سے تقاضا کیا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اسی کے لیے خرچ کرو جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی تمہاری جان، وقت، انرجی، اولاد اور دولت، ہر چیز اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، تو اسی میں سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یعنی اس صورت میں توحید فی العقیدہ بھی بیان کیا گیا اور توحید فی العمل کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اسی طرح سورہ حجرات میں بھی اسی طرح کا مفہوم آتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ بے شک مومن لوگ تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم پھر لم یرتابوا، انہوں نے کسی قسم کا کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ ان کے دل میں نہیں آیا، یعنی وہ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، کوشش کی، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے، جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو جنہوں نے سچے دل سے قبول کیا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ان کے انعامات بتائے گئے کہ جو کوئی یہ 2 تقاضے پورے کرے گا، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ اور رسول پر، اور اس کے راستے میں خرچ کرنا، تو وہ کامیاب ہوگا۔ لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی پہلے سمجھایا گیا لاجیکلی ایگزامپلس دے کر، اور پھر اگلی آیات میں ایک قسم کی ڈانٹ پلائی گئی۔ تو ہم سب کو بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کتنا خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر کا ایک قول ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اس کے بعد قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی تاکید کی گئی کہ اس پر غور و فکر کرو، کیونکہ قرآن جو ہے یہ اندھیروں سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال کر اپنے نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے درجات اور فضیلت کا بتایا گیا کہ جنہوں نے فتح سے پہلے اپنا مال اور جان اللہ کے لیے حاضر کیا، ان کی نسبت جو بعد میں ایمان لائے ان کا درجہ تھوڑا کم ہے، لیکن سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھے اجر کا وعدہ کیا ہے۔
پھر سوال کیا گیا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا کر کے اس کو واپس لوٹا دے اور بہت بڑا اجر عطا کرے۔ اس کے بعد پل صراط کا منظر پیش کیا گیا کہ اس دن گھپ اندھیرا ہوگا اور جن کے دل میں ایمان کا نور تھا، یعنی جو دل سے ایمان لائے تھے، ان کا نور ان کے آگے ہوگا، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، صدقہ کیا، ان کے دائیں ہاتھ کی طرف بھی نور ہوگا، یعنی سامنے ایمان کی روشنی اور اچھے اعمال اور صدقے کا نور دائیں طرف۔ اس دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے کہ رکو، ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ ہر طرف گھپ اندھیرا ہوگا اور وہ لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا واپس لوٹ جاؤ، یہ نور دنیا سے کمایا ہوا ہے، یعنی یہاں پہ کوئی ایک دوسرے کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی دوران ایک دیوار ان کے درمیان حائل کر دی جائے گی، جس کے اندر والی سائڈ پہ اللہ کی رحمت ہوگی اور باہر والی سائڈ پر عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو منافق آواز دیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مسجدوں میں تمہارے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے، عید پر قربانی کرتے تھے؟ تو مومن جواب دیں گے، ہاں تھے تو، لیکن تم لوگوں نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے رکھا اور اس دن کے متعلق شک میں مبتلا رہے۔ تمہیں پکا یقین نہ تھا کہ یہ دن آئے گا، تم دنیا کی مصلحتیں نبھاتے رہے اور تمہیں تمہاری خواہشوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ جیسے کئی دفعہ ہم لوگ بھی اپنے دل کی بات مانتے ہیں کہ بھئی دل کر رہا ہے تو یہ کام کر لیتے ہیں، چاہے اللہ کی نافرمانی کا ہی ہو، مثال کے طور پر غیبت ہو گئی یا بازار میں جانا اور اس طرح کی چیزیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ تمہیں شیطان نے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا، یعنی شیطان اکثر ہمارے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے، اگر ہم چھوٹے موٹے گناہ کر بھی لیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے گا۔ تو یہ جو ہے یہ بھی شیطان کا ایک بہکاوا ہے جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اس دن پکار کے کہا جائے گا کہ آج نہ تو تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے، یعنی اس دن منافق لوگوں کو کافروں کے برابر کر دیا جائے گا۔ دنیا میں منافق لوگ مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ کافروں کے ساتھ ہوں گے۔ اور ساتھ کہا جائے گا اب آگ ہی تمہارا مولا ہے، یعنی جو فریاد کرنی ہے اسی سے کرو۔ اور یہ سب کچھ بیان کر کے مسلمانوں سے سوال کیا گیا، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں؟ یعنی اوپر ساری قیامت کا نقشہ کھینچ کے ایک قسم کی ہیبت کریٹ کی گئی اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا تاکہ یہ لوگ اپنے اعمال درست کر لیں، نہ کہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور پھر ان پر طویل عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اگلی آیات میں اللہ کی طرف سے حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ مایوس نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح تمہارے مردہ دلوں کی زمین کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ ہرا بھرا کر سکتا ہے، یعنی قرآن کی آیات کے ذریعے۔ اور دوسرا یہ کہ تمہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہوگا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کرنا۔ تو جو لوگ اللہ کی بات مان کر اس کے راستے میں انفاق کرتے ہیں، اللہ انہیں ان کے مال دگنے کر کے لوٹائے گا اور عزت والا اجر دے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، عزت والا اجر، اجر کریم۔ اجر کیا ہے؟ بیسیکلی اجرت سے جیسے ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی آپ کا کوئی کام کرے تو آپ اس کو اجرت دیں۔ کئی دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو اجرت دیتے ہیں لیکن اتنی انسلٹنگ وے میں دیتے ہیں کہ اجرت لینے والا بندہ کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اجر دیں گے وہ بہت عزت کے ساتھ دیں گے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں یہی حقیقی تصدیق کرنے والے یعنی صدیق ہیں اور شہداء ہیں۔ شہداء سے مراد ہے گواہی دینے والے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی۔ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس اجر اور نور ہوگا۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا، مطلب انہیں جھٹلایا، وہی جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس کے بعد دنیاوی زندگی کی حقیقت واضح کی گئی کہ یہ کھیل اور تماشا، زینت، سجاوٹ، ڈیکوریشن، بیوٹیفائی کرنا اور آپس میں مال اور اولاد کے حوالے سے ایک دوسرے سے بہتر یا زیادہ چیز حاصل کرنا
اور پھر ایک دوسرے پر فخر کرنا کہ میرے بچے تو فلاں اسکول میں جاتے ہیں، ہماری بچی کی شادی فلاں ہال میں ہوگی، اتنا جہیز ہونا چاہیے ورنہ خاندان میں ناک کٹ جائے گی۔ اسی طرح عید یا شادی میں ٹاپ برانڈ کا ڈریس ہونا چاہیے کہ سارے لوگ دیکھ کر دنگ رہ جائیں۔ اس جیسی بہت ساری خواہشیں جو کہ ان الفاظ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور پھر ورلڈلی لائف کی سٹیجز بیان کی گئیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برسے اور اس سے نباتات اور پودے اگنے پر کسان خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ فصل بڑھتی ہے اور آخر میں زرد پڑ کے چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے یہ پودا پیدا ہوتا ہے اور کسان خوش ہوتا ہے، تو بچے کے پیدا ہونے پر انسان بھی خوشی مناتا ہے، اور پھر وہ بچہ جوان ہوتا ہے، اس کے بعد بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، اور پھر قبر میں اس کی ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جاتی ہیں جیسے وہ پودا چورا چورا ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کے اعمال کے مطابق یا تو سخت عذاب ہوگا یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا ہوگی۔ اور اصل حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے، مطلب ڈسیپشن یا ایلیوژن۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ کی طرف سے خاص تاکید آئی ہے کہ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اور پھر اس کے بعد جنت کی ڈسکرپشن کی گئی کہ وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے جتنی ہے، اور جو اسپیشلی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ہے اللہ کا فضل جو وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد دنیاوی زندگی کی تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے متعلق وضاحت کی گئی کہ یہ سب کچھ پہلے سے ایک جگہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ مطلب یہ نہ سوچا کرو کہ اس فلاں جگہ اگر میں نہ جاتی تو شاید یہ حادثہ پیش نہ آتا، یا اس فلاں بندے کی وجہ سے آج ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ فیکٹ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا ہے تاکہ تم لوگوں سے اگر کوئی چیز چھن جائے تو اس پر افسردہ نہ ہوا کرو، اور اگر کوئی نعمت ملے تو اس پر اترایا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اترانے والے اور تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ پھر کنجوسی کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دیتے ہیں تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ اگلی آیات میں رسولوں کے حوالے سے تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ساتھ ہی کتابیں، احکامات بھی نازل فرمائے، اور یہاں پر میزان کا بھی لفظ آیا ہے، یعنی اللہ نے میزان بھی نازل فرمایا، جس سے مراد ہے نیکی اور بدی کے سٹینڈرڈ واضح کر دیے، گناہوں کے کام اور ان کی سزائیں بیان کر دیں تاکہ لوگوں میں انصاف کا نظام قائم ہو سکے، اور اس سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے لیے لوہا نازل کیا، یعنی جس سے تلواریں، ہتھیار، بارود وغیرہ بنایا جاتا ہے، جو چیزیں جنگ اور سزاؤں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ کون بغیر دیکھے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتا ہے، جس میں اسی لوہے سے بنے ہوئے ہتھیار یوز ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ فیکٹ کی طرف نشاندہی کی گئی کہ یہ لوہا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، مطلب یہ زمین میں موجود نہیں تھا، اور اب سائنس نے بھی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ بیسیکلی آئرن جو ہے وہ خلا میں سے آیا ہے، یعنی زمین کا یہ جز نہیں ہے، زمین کا حصہ نہیں ہے۔ اور اس لوہے کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں انسانوں کے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، جیسے اس سے برتن بنتے ہیں، پہیے، مشینیں وغیرہ تیار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کے فالوورز کی صفات بتائی گئی کہ وہ سافٹ ہارٹیڈ اور کیئرنگ نیچر کے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی رہبانیت کی حقیقت واضح کی گئی کہ یہ چیز انہوں نے خود سے اپنی طرف سے ایجاد کر لی تھی، ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، اور انہوں نے خود ہی یہ کام اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا تھا، لیکن پھر اس کے پورے تقاضے بھی نہ نبھا سکے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے واضح کر دیا کہ ان لوگوں میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ واقعی ایمان والے ہیں، ہم انہیں اجر ضرور عطا کریں گے، لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ سورت کے آخر میں مسلمانوں کو ایمان پر قائم رہنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں دوگنا اجر دیں گے اور تمہارے لیے خاص نور مہیا کر دیں گے، جس کی روشنی میں تم چلتے پھرتے رہو گے، یعنی اپنے کام بجا لاؤ گے، اور یہی نور آخرت میں بھی تمہارے کام آئے گا۔
اور وہ تم سب کو بخش دے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اہل کتاب کی بے بسی نبوت کے حوالے سے بیان کی گئی، یعنی جیسے ان کی خواہش تھی نا کہ یہ جو آخری نبی ہیں یہ انہی کی نسل میں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور پھر سورت کا اختتام اللہ کے حتمی اختیار کے اعلان پر ہوتا ہے کہ یقیناً سارے کا سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی عظیم فضل والا ہے۔ احکامات کے حوالے سے اس سورت کی آیت نمبر 7 میں 2 حکم آئے ہیں، ایک ایمان لانے کا اور دوسرا تقوی اختیار کرنے کا۔ پھر آیت نمبر 21 میں اللہ کی طرف آگے نکلنے کی تاکید کی گئی، یعنی سبقت لے جانے کا کہا گیا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ کا تقوی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ تھی ہماری سورہ حدید کے حوالے سے اس کی اہم آیات اور اس کے احکامات کا بیان۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔